کچھ دن پہلے میرے کچھ دوستوں نے زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے استفسار کیا تھا۔ اس کے بعد بھی کچھ جاننے والوں نے پھر وہی مسئلہ دہرایا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے۔ حضرات، ایمان لانے کے بعد اعمال کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے، اور اعمال میں ارکان اسلام کا درجہ سب سے پہلے ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان کو ارکان اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ ارکان رکن ستون کو کہتے ہیں۔ اسلام کو قلعے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ اس قلعے کی چھت کے ستون ہیں۔ اب جس طرف کا ستون نہیں ہوگا اس طرف کی چھت کمزور ہوگی اور گر جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی اعمال کی عقائد کی، ایمان کی حفاظت اعمال سے ہوتی ہے۔ انسان اعمال میں جتنے آگے بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے۔ بندہ جب مستحبات تک کا خیال رکھتا ہے تو لازمی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جو سنتوں کا خیال بھی رکھتا ہے وہ فرائض کا ضرور خیال رکھے گا۔ تو اسے اگر چھوٹ بھی جائے، مستحبات پر عمل کر کے جو زندگی بسر کرتا ہے، اگر اسے مستحب چھوٹ جائے تو سنت پہ آ کر ٹھہرے گا۔ اگر کہیں سنت سے وہ کمزوری اختیار کرے تو فرائض جو ہے اس کے باقی رہیں گے، تو یوں ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم نے اعمال کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں یہی قرآن بیان کرتا ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان اہل ایمان کا جو دنیا میں عمل کرتے تھے۔ تو ہمارے سامنے اس حوالے سے قرآن پر عمل کرنے والوں کی جماعت صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ وہ ڈھونڈ کر مستحبات کو معلوم کر کے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو معلوم کر کے ان پر عمل کرتے تھے کہ ہماری آخرت سنور جائے، بہتر ہو جائے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ سمجھانا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو عبادات بدنی، عبادات مالی، عبادات کا تعلق ان دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ بدنی عبادت مثلا نماز ہے، اس میں کوئی مال نہیں لگتا۔ مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ اب قرآن کریم نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ۔ تو ساتھ ساتھ ذکر کرنے کا جو فلسفہ ہے، حکمت ہے، وہ بھی مفسرین فرماتے ہیں زکوٰۃ میں نماز کے اندر تکبر اور غرور کا علاج ہے۔ انسان جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو ایک ماحول بنتا ہے زندگی میں، اور بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور عاجزی اللہ کو نہایت پسند ہے، اور تکبر اس کے مقابلے میں نہایت ناپسندیدہ فعل ہے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کی محبت جو ہے اس کو دل سے نکالا جائے۔ تو اللہ کے سوا جو ہے وہ سب سے اوپر کے درجے کا وہ مال ہے۔ مال کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے، مال کے لیے ظلم کرتا ہے، مال کے لیے قتل کرتا ہے، مال کے لیے دوسرے عبادات کو قربان کرتا ہے۔ اس لیے مال کے اندر اللہ نے زکوٰۃ کا حصہ رکھا ہے، ناداروں کا حصہ، زکوٰۃ کی ایک مقدار
تاکہ اس مال میں سے بندہ جب نکال کر اللہ کے نادار بندوں تک پہنچائے گا تو اس کا یہ سوچ جو ہے بدل جائے گا، اس کی ایک فکر تعمیر ہوگی کہ مال میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ دوسروں کو میں جو دیتا ہوں یہ اللہ کے حکم کو فالو کر کے اس کی پیروی میں دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ مال کسی اور کا ہے، تو اسی مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور یقیناً مال کی محبت جب نکلے تو اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا حکم اس نے پورا کیا۔ تو قرآن کریم میں بھی یہی ارشاد ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو آج کل دیکھا جائے تو سب سے محبوب چیز ہر کسی کا وہ مال ہی ہے، مال کے لیے سارا دوڑ دھوپ ہوتا ہے۔ تو حلال مال چونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور اس نعمت کا شکر بھی لازم ہے۔ تو اس حلال مال کا شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حساب لگا کر دوسروں کا حق جو اس کے ساتھ متعلق ہے وہ ان تک پہنچایا جائے۔ تو اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں یوں پھیلتی ہیں، اور ان کی الگ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ پہلی وجہ، ہم دین کے مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دین کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ معمولی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق آخرت کی نجات اور عذاب کے ساتھ۔ اگر وہی معمولی مسئلہ ہم سے رہ جائے اور وہ ہے فرض، اور ہم نے اس کو معمولی درجہ دے دیا، اس فرض کی وجہ سے جہنم لازم ہو جائے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے، جب ہم نے اس مسئلے کو معمولی سمجھا تو پھر ہم معمولی لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ جہاں داڑھی والا نظر آیا، جہاں کوئی صوفی صاحب نظر آیا، اسے بیٹھ کے بھئی مسئلہ اس طرح ہے، میں نے زکوٰۃ نکالا ہے، فلاں کو دیا ہے، اب اس کو تفصیل کا علم ہے یا نہیں، زکوٰۃ کس طرح ادا کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، اس کے احکامات کیا ہیں، مال کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ خود توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، دین کے مسئلے کو غیر سنجیدہ لینے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بینک میں اماؤنٹ ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنٹ ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ کا معنی یہ ہے بس مال آتا ہے اور جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، لہذا جب ٹھہرتا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مال کا تعلق، زکوٰۃ کا تعلق کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ مال کا تعلق، زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ نصاب کے ساتھ۔ اب نصاب وہ مخصوص اماؤنٹ، مال کی وہ مخصوص مقدار جس پر سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو، اور شرائط اس کے ساتھ یہ ہیں کہ کسی کا قرض اس بندے کے اوپر نہ ہو۔ اگر قرضہ ہے اور نصاب پورا ہے تو پہلے اس نصاب میں سے قرضہ ادا کیا جائے، یا پورا قرضہ ادا کرتا ہے یا اس کا کچھ حصہ ادا کرتا ہے، تو اس ادا کرنے کے قابل جو حصہ ہے اس کو مائنس کیا جائے۔ اس کے بعد اگر نصاب باقی ہے تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ منہا کرے گا، زکوٰۃ الگ کرے گا، اور پھر مستحقین تک پہنچائے گا۔ تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اکاؤنٹ کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نصاب جو ہے وہ سال کے اول میں بالفرض ایک بندہ صاحب نصاب ہو گیا، مثلا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک بن گیا، اور پھر سال کے اینڈ میں جا کر، سال کے آخر میں جا کر وہ کروڑوں کا مالک اور ہو گیا، یعنی کروڑوں روپے
اس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے اوپر پلس ہو گئے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی جو موجودہ ریٹ ہے وہ 79,000 ہے، اور یہ اتار چڑھاؤ یہ تابع ہیں ملکی حالات کے۔ جس وقت بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اس وقت 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ معلوم کرنا ہوگا، اور وہ اس کے لیے نصاب ہے۔ اب یہ نصاب مثلاً آج 79,000 روپیہ ہے، اور سال کے آخر میں جا کر 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ اور اس کے اوپر آ گیا، تو اب یہ سال کے اول سے نصاب کا مالک ہے، اور سال کے اینڈ میں اضافی رقم جو اس کے اوپر آیا اس پر مزید سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ 10,79,000 روپے پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 10,79,000 روپے پر جو اس کے اوپر قرضے وغیرہ ہوں گے، ان قرضوں کو منہا کرنے کے بعد اپنی جو حوائج ضروریہ ہیں، ضروری حاجات ہیں، ان کو مائنس کرنے کے بعد جو حصہ روپے کا رقم کا مال کا بچتا ہے اس پر زکوٰۃ نکالے گا۔ مثلاً منتھلی جس مہینے وہ بل دے رہا زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس مہینے کے بجلی کا بل وہ مائنس کرے گا، اور بچوں کا فیس وہ مائنس کرے گا۔ اس کے بعد پھر بقیہ رقم پر چونکہ سال گزر گیا ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اور پھر بعض لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ جی رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، رجب میں نکالتے ہیں، تو اتنا لیٹ کرنے کی صورت میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ رمضان المبارک میں ایک تقدس آتا ہے، اور اس مہینے میں نفل کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے، ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر ملتا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن جہاں ضرورت زیادہ ہو، کوئی بندہ تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ آپ کے زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کی ضرورت کو اگر پوری کی جائے بروقت تو اس کا اجر رمضان میں ادائیگی کے اجر سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال رجب اسلامی مہینے کے حوالے سے رجب کے مہینے میں اگر سال پورا ہوتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ رجب میں زکوٰۃ کی رقم منہا کی جائے کل مال سے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ادا کیا جائے، اور کچھ رمضان میں بھی ادا کی جائے، تو اس بات کی گنجائش ہے۔ لیکن سال پورا ہونے پر زکوٰۃ جب فرض ہو جائے اس کو کل رقم سے منہا کیے بغیر رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کو الگ کرنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم دوسروں کا حصہ ہے مالدار کے مال میں، اور دوسروں کا حق جو ہے وہ ظاہر بات ہے زکوٰۃ دینے والے کے حق میں وہ حرام ہے، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مال جب تک اس کے مال میں خلط ملط رہتا ہے تو اس کے مال کو بھی وہ گندہ کر دیتا ہے، مال نجس ہو جاتا ہے، اور پھر اس گندے مال میں سے اپنے لیے کچھ خریدے گا اور آگے انویسٹ کرے گا تو دوسروں کا حق اس کے ساتھ ملوث ہوگا، مخلوط ہوگا، جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، بندہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو یہ نصاب کے حوالے سے اتنی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کو دینا زیادہ بہتر ہے، تو اپنے رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار جن کا نان نفقہ یا مینٹیننس جسے کہتے ہیں وہ بندے کے اوپر فرض نہ ہو شریعت کی طرف سے، مثلا اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کا خرچہ اولاد پر فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کی اولاد ہیں، اولاد کا خرچہ یعنی بیٹے بیٹیاں، ان کا خرچہ اس پر فرض ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کی بہن ہے، اس کے بھائی ہیں، وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، فقیر ہیں، مسکین ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صدقہ جاریہ کے راستے ہیں، یعنی دینی مدارس ہیں، دینی طلباء ہیں، وہ
دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور محنت مزدوری کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اگر یہ مدد کی جائے زکوٰۃ کی مد میں تو وہ بھی ایک قسم کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے، اور اس میں اس زکوٰۃ دینے والے کا بھی اجر ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی کے اجر کے علاوہ۔ تو ان چیزوں کا پھر انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو دور کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ بھی صدقات کا ایک فرد ہے، وہ تو چونکہ فرض ہے، اس کے علاوہ بھی مسلمان کو وقتاً فوقتاً صدقہ دینا چاہیے۔ اور حدیث میں تجار سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، وہ کمی بیشی اس نفل صدقے میں محسوب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ملازمین ہیں، ملازمین سے بھی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، معلمین ہیں، دوسرے ملازمین ہیں، اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے 5-10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن شرعی حوالے سے اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ یہ 5-10 منٹ جب ہم لیٹ ڈیوٹی پر آتے ہیں یا جلدی نکلتے ہیں تو اگرچہ انتظامی حوالے سے کوئی سزا اس کے لیے مقرر نہیں، لیکن شرعی حوالے سے اس کی تنخواہ ہمیں ملتی ہے، وہ تنخواہ ہم پھر بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی صدقے کا ایک اہم رول ہے، صدقہ ادا کرتے رہیں گے تو اس قسم کی جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں باز پرس نہیں کریں گے۔ اور پھر ملائکہ ان کی دعاؤں کا بندہ مستحق ہوگا۔ 2 فرشتے، حدیث میں آتا ہے، 2 فرشتے اس بات پر مقرر ہیں کہ وہ روز یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال روکے رکھتا ہے، بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، عمر میں اضافہ نہیں کرتا مگر نیکی، نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، ہمدردی کرنا، تو مالی ہمدردی، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال میں دوسروں کا حق ہے، اور پھر حرص اور بخل کا علاج ہوتا ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، دوسروں کے خاندانوں کی خبر گیری ہوتی ہے، اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی